اب جو یہاں سے نوا رکو شروع ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا ہم لے لیں تاکہ ہمیں ترجمہ لینا آسان ہو. موسیٰ علیہ السلام وقت کے رسول نبی تھے, ان کو ایک ساتھ پوری شریعت دی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورشن وائز شریعت دی گئی ہے. اس لیے ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو تنزیل کی بات کرتے ہیں, کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا. لیکن پچھلی شریعتوں کی جب بات کرتے ہیں تو انزال کی بات کرتے ہیں, یکمشت سب کا سب اتر جانا. 40 days کی ڈے نائٹ تھے جس میں موسیٰ کو پوری توریت دے دی گئی تھی, تمام فنڈامنٹل کانسیپٹس دے دیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس موجود ہے زمین پر اس وقت؟ میرے پاس, اس لیے کہ مجھے پوری شریعت ریٹن فارم میں دے دی گئی ہے, مجھے وقت رسول نبی بنایا گیا ہے. ہی از دا اونلی ون جس سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی تھی جیسے ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں. اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے ایسے بات کی تھی جیسے بات کی جاتی ہے, یعنی سن رہے تھے, بول رہے تھے, بتا رہے تھے. تو یہ ان کی اپنی امیجنیشن تھی کہ ان کے پاس اس ٹائم میکسیمم علم موجود ہے. جب پوچھا گیا کہ اس ٹائم صاحب علم سب سے زیادہ کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئی ڈو بلیو کہ وہ میں ہوں. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ایسے کیسے تم نے کہہ دیا, جاؤ اب ایک سفر کرو اور میرے بندوں میں سے ایک بندہ تمہیں ملے گا, وہ صاحب علم ہوگا. تو یہ ان کو بھی کیا کی گئی, ان کی بھی تربیت کی گئی کہ یہ قرآن بیسیکلی آپ کو رسول کی تربیتیں بتا رہے ہیں. سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا, اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے مت کہو کہ میں کل کر دوں گا, جی مت کہو, میں کہو انشاءاللہ. پھر 2 بندوں کا قصہ سنایا گیا کہ مت کہو کہ کل میں جاؤں گا اور اپنے باپ سے سب لے لوں گا اور کبھی اس پہ قیامت نہیں آئے گی, کہو ماشاءاللہ لا قوت. اور موسیٰ تم نے کیسے کہہ دیا, چلو تم تو سفر پہ نکلو. علم کے لیے سفر بہت لازمی ہے, یاد رکھیں. اب چاہے وہ آپ کا ذہنی سفر ہو, چاہے آپ کی نگاہیں سفر کرتی ہوں جب آپ موبائل کے ذریعے علم سیکھ رہے ہیں, یا بہترین وہ جو قدم چلا کے سفر کے لیے آتے ہیں. جس نے علم کے راستے میں قدم چلائے گویا کہ اس نے جنت کے راستے پہ قدم چلائے. آپ جب علم کے لیے گھر سے نکلتی ہیں لینے کے لیے, بیچ میں اگر اللہ موت سے ملاقات کروا دے تو یقین جانے آپ شہادت کے درجے پہ ہوں گے. ہم جب علم سیکھنے نکلتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم پانی پار کر کے آ رہے ہیں, مٹی پار کر کے آ رہے ہیں. حدیث کہتی ہے کہ فرشتوں نے تمہارے لیے کارپیٹ بچھائے ہوتے ہیں پروں کے. اور جب تک تم علم کے راستے پہ رہتی ہو, ہر زمین آسمان کی مخلوق, یہاں تک کہ بلوں میں موجود چونٹیاں اور سمندر میں موجود مچھلیاں تمہارے لیے کیا کرتی ہیں, دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے. تو یہ بہت بڑا اکرام ہے. میں نے اس لیے ابھی آن لائن والوں کا نہیں شروع کیا. چل کے آنے والے اللہ کے بیٹھے رہ جانے والے اور چلنے والے ایک برابر تھوڑی نہ ہوتے ہیں. تو لے لیجیے, پھر انشاءاللہ ان کا بھی ہم شروع کر دیں گے. تو ان سے بھی سفر کروایا گیا, اور سفر کوئی آسان نہیں تھا, بھی آپ سنیں گے. اور ویسے بھی علم کا سفر انسان کو مشقتوں میں ڈالتا ہے. میں جب سنتی ہوں نا کہ لوگوں نے کیسے کیسے علم حاصل کیا, تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, اس وقت کے امام کے پاس گئے, مجھے ان کا نام یاد نہیں, کہ بہت ہی بڑے لیول کے وہ امام تھے. جا کے ان سے کہا کہ حضرت میں آپ سے نا علم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے بولا یہ ٹائم میرے پاس نہیں, یہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے. وہ کسی مدرسے کی بھی اون کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف اتنا ٹائم بچتا ہے کہ میں تانگے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور شاہی سواری نہیں ہوتی تھی, شاید اتنا ہی تانگا تھا ان کا, یا اتنی سیٹ تھی کہ جس میں وہ حضرت بیٹھتے تھے جو صاحب علم تھے. تو وہ جو نیچے ساتھ بندہ تھا نا, اس کو اتنی بھوک تھی نا علم کی. انہوں نے کہا میں صرف تمہیں تب تک سکھا سکتا ہوں جب تک میں مدرسے سے لے کر اپنے گھر نہ چلا جاؤں, بس سفر کا راستہ میرے لیے خالی ہوتا ہے. تو ان حضرت نے کہا کہ میں آپ کے تانگے کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہوں گا اور مسئلے پوچھتا رہوں گا. جی میرے ذہن سے نکل. اور ایسا ہی ہوا, وہ ساتھ ساتھ اپنے تانگے کو چلا رہے ہوتے تھے, اور یہ جو علم سیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ دوڑتے دوڑتے حدیث یاد کر لیتے تھے, باتیں پوچھ لیتے تھے, مسئلے یاد کر لیتے. ہم تو یہیں ٹوٹ کے بیٹھ جائیں, اتنی دور اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی. تو جو علم کے سفر پہ نکلتا ہے, پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنتوں کے سفر کو آسان فرما دیتے ہیں. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا, جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اتنے پیشنیٹ ہو گئے تھے کہ بھائی جب تک, اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی ان پہ کرم تھا کہ اللہ نے ایک پوائنٹ بتا دیا تھا, کہاں ڈھونڈو گے خضر کو, ہم جو نام لیتے ہیں آگے سے, کوئی ان کی تصویر نہیں ہے, کوئی ان کا ای ویزا پاسپورٹ نہیں ہے, کوئی میپ پہ لوکیشن نہیں ڈالی کہ وہاں بندہ مل جائے گا. نکل پڑے, خادم کو ساتھ لیا, تھوڑا زیادہ راہ ساتھ لیا, اور اپنے آپ کو جذبہ کیا دیا, جب تک پہنچوں گا نہیں میں کیا کروں گا, چلتا ہی رہوں گا, یعنی واپس نہیں پلٹوں گا. بس وہ ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے, اور وہ نکل کے اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہوئی ہو. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آیات تھی. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر سے تو ہم بری طرح تھک گئے. یہاں ایک چھوٹی سی سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایک پوائنٹ ہوگا جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوگا, ایک جزیرہ نما جگہ ہوگی. پوائنٹ کیا ہوگا کہ وہاں سے کوئی مچھلی غائب ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کے حوالے کام کر کے, اچھا خادم کے حوالے یہ کام کر کے شاید وہ سو گئے یا جاگے, لیکن سو کے اٹھتے ہی لگتا ہے ایسا کہ وہ سو کے اٹھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. ہم نے پہلے کل بھی بات کی تھی کہ نیند سے اٹھ کے کیا فیل ہوتا ہے بندے کو, ایک بھوک سی فیل ہوتی ہے. اب جب وہ بھوک سی فیل ہوئی, اس کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور کہا, مچھلی پیچھے کہیں رہ چکی تھی, وہ والی پوائنٹ آ چکا تھا, جو موسیٰ کی منزل تھی وہ پیچھے گزر چکی تھی. اب جب وہ آنکھ کھلی یا وہ نیند سے بیدار ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ جو آج میں نے سفر کیا ہے نا, میں اس سے بہت تھکا ہوں. آج کا سفر انہیں کیوں تھکا, جو منزل سے آگے کا سفر ہوتا ہے نا وہ آپ کو تھکا دیتا ہے, یہ سوچ کے کہ واپس پلٹنا ہے. یہ پوائنٹ مجھے اتنا اچھا لگا تھا. آج انسان اس لیے تھک رہا ہے زیادہ کہ اس کی منزل کچھ اور تھی, وہ اپنی ڈیسٹینیشن سے کہیں آگے نکل گیا یا رستہ بھٹک گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہر نصب, یہ والا جو سفر ہے نا جو ریسنٹلی ابھی ہم نے کیا, یہ بہت فیڈ اپ کرنے والا تھا. آپ ایک غلط یو ٹرن لے لیں, ایک غلط برج اتر جائیں, پھر کسی پیٹرول کے کھپنے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا یو ٹرن ریورس کر کے آنے میں غم ہوتا ہے. تو انرجیز ضائع ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ آج ہم بہت تھک گئے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا, جب ہم اس شیطان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا, اور شیطان نے مجھے کو اس سے غافل کر دیا. کس پہ بلیم کیا سارا, اور یہ بھول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ہم سے شیطان دلواتا ہے, اگلے سے شیطان غصہ دلواتا ہے, اور پھر بھول اور غصے کے بیچ میں انسان مارا جاتا ہے.
مجھے مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. دیٹ مینس کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نشانی موجود تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر سے واپس پلٹ گئے. اب دوبارہ سے انہوں نے کیا کیا, یو ٹرن لیا ریورس کے لیے, اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. فوجد عبدا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. اب اس اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے وہ فرشتہ ہے, جن کا آج بھی خضر علیہ السلام کو لے کر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے, انہیں موت نہیں آئی ہے. تو پلیز یہاں پر یہ چیز کلیئر کر لیجئے کہ خضر علیہ السلام اگر زندہ تھے بھی رسول اللہ کی زندگی تک, ٹھیک ہے, یہ بہت پرانا موسیٰ کا واقعہ ہے. عیسیٰ اور رسول اللہ میں 600 سال کا واقعہ فاصلہ, اس سے پہلے موسیٰ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی تھی صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے کہ جو آج زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ سب مر جائیں گے, اہل زمین سارے مر جائیں گے. ایک دن رسول اللہ نے یہ اسپیچ کی تھی, اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لو کہ خضر موسیٰ کے زمانے سے زندہ ہیں تو اس وقت تو پھر آئی گئی ہوگی نا 100 سال بعد ان کو موت. تو آج بھی لوگ نماز خضری پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مکے مدینے میں گم ہو جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام آ کے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. استخارے میں خضر علیہ السلام, جو لوگ کہتے ہیں کہ استخارے میں اگر گرین کلر آ جائے, میں اس لیے بتا رہی ہوں سنی بھی باتیں میری, خضر کہتے ہیں گرین کلر کو, تو اس سے لوگ لیتے ہیں کہ یہ سدا بہار تھے, انہوں نے آب حیات پی رکھی تھی. اگر اللہ کسی کو آب حیات پلانا چاہتا تو رسول اللہ کو نہ پلا دیتے. تو ان کے بارے میں اتنے سارے کانسیپٹس ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عقیدے اچھے رکھے, ہمارے ان بھائیوں بہنوں کے بھی عقیدے اچھے رکھے. تو وہی کہتے تھے کہ ہمیں جو نظر آتے ہیں چونکہ گرین کلر ہے تو وہ خضر گرینری کو کہتے ہیں, تو وہ خضر علیہ السلام آتے ہیں خواب میں بتا دیتے ہیں یہ کام تمہارا ہو جائے گا, استخارہ تمہارا صحیح ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, یاد رکھیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ لوگ آپ تفسیر میں پڑھیں گے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ گرین کلر کے تھے, دل نہیں مانتا بالکل بھی. یوں تو انسان ممتاز ہو جاتا ہے عجیب سے, جیسے لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب کو اتنی سخت بیماری ہوئی تھی, ان کے جسم سے پیپ بہتی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ رسولوں کو ایسا نہیں کرتا کہ لوگ فزیکلی ان سے دور ہو جائیں. ایسی کوئی بیماری ان کو اسکن کی نہیں لگی تھی, کہیں سے ثابت نہیں. ہاں بس جو بھی تھی وہ بہت پینفل تھی ان کے لیے. جی دیکھیں رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے بندے جمع کروانے, ورنہ تو قیامت کے دن اس وقت کے لوگ بولیں گے ہیں وہ بیمار اتنا تھے ورنہ ہم چلے جاتے ان سے درس لینے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبیوں کو ایسا رسوا نہیں کرتا یوسف کا منہ کالا ہوا اور گدھے پہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح سے خضر علیہ السلام کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گرین کلر کی وجہ سے ان کو خضر کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے لائیولی پرسنالٹی تھی کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا ان کی پازیٹیوٹی سے, یعنی علم کا بیج بو کے اٹھتے تھے. اب آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن سے جڑے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ سبزہ اگنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھاس ہی اگ جاتی ہوگی, مطلب علم ہرا بھرا ہو جاتا تھا جہاں سے اٹھتے تھے. تو اس لیے ان کا نام خضر, اسی سے لفظ نکلا ہے گنبد خضرا, گرین کلر, ہم خضرا نام رکھتے ہیں. تو بیسیکلی خضرا رکھ کے بھی کوئی مایوس ہو تو پھر گرینری کہاں سے آئے گی اس کے پاس, ہرا بھرا رہے, خوشحال رہے, مشکلات زندگی میں آتی ہیں. تو یہ خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے, ملائکہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. علم لدنی مشہور کر دیا لوگوں نے. اللہ سورہ کہف پہ لوگوں نے اتنا دماغ چلایا ہے نا. اچھا ہے آپ لوگ یہ سب چیزیں نہیں پڑھتے, آپ لوگ کو ایک یونیفارم جگہ پہ آ کے سب سننے کو مل جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, اچھا یہ والا علم ہوتا ہے, اچھا یہ والا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بس جو بھی علم تھا وہ میری طرف سے ان کے لیے کچھ اسپیشل تھا بس. اب ان کے لیے کیوں تھا واللہ عالم, بس دے دیا تو دے دیا. موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اسی دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. کوئی کمپیریزن نہیں کہ میں رسول وہ علم میرے پاس نہیں, تیرے پاس کیسا آیا, میں چرا کے لے جاؤں گا, نہیں. ایسے کہنے کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. مینٹیلٹی بھی بتا دی انسانوں کی. ہمیں کوئی دوائی لکھ کر دیتے نا ڈاکٹر, بھائی ڈاکٹروں نے اتنا پڑھ کے یہ دوائی لکھ کر دی, سر یہ آپ نے مجھے کیوں لکھ کر دی ہے, یہ تو میں 2 منٹ میں کیسے بتا دوں تمہیں کیوں لکھ کر دی ہے میں نے. بلیو کریں اس کے پاس ایک علم ہے. تو ان سے بھی کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ صبر کرو, پھر خود ہی بتا دیتے جو بات تمہیں پتہ نہ ہو اس پہ تم صبر بھی کیسے کرو گے. فطرت بھی انسان کی بتا دی. انہوں نے کیا کہا, قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا, آپ ضرور انشاءاللہ مجھے کس میں سے پائیں گے. پھر کیا صبر. اس لیے میں نے بتایا تھا کل انشاءاللہ کے ساتھ ایکسیپشنز ہوتی ہے, یا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے, تم نے کہا بھی تھا انشاءاللہ میں تمہارے گھر آؤں گی, نہیں آئی نا تم, ارے تو کہا تو تھا اگر اللہ نے چاہا تو آؤں گی. اللہ کی بندی تبھی تو نہیں آئی, اللہ نے نہیں چاہا, مسئلہ ختم. انشاءاللہ میں تمہیں سیٹ پہ نیا جوڑا لے کر دوں گا. نہیں دیا نا آپ نے مجھے نیا جوڑا, اللہ کا نام لے کر نہیں دیا آپ نے, اللہ کا نام نہیں, میں نے اس سے پہلے ان لگا کے بولا تھا. تو اللہ کرے ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے سے اسٹیٹمنٹس کے بھی مطلب سمجھ آ جائے. تو کہنے لگے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نیچر وائز بھی تھوڑے سے وہ کیسے تھے, جذباتی تھے. وہ ان کا مکہ یاد ہے نا, مکہ مار کے بندہ پڑکا دیا تھا, مکہ مار کے ملک الموت کی آنکھ پھاڑ دی تھی. تھوڑی ان کی پرسنالٹی میں یہ والی ایک نیچر تھی, ٹھیک ہے, جلد بازی بھی کہتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے, ایک نیچر میں تھوڑی سی تیزی تھی ان کے. تو کہنے لگے اچھا, اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں گے جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. یہی میری آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ ہوتی ہے, سن تو لیا کریں, بہت ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا خود ہی جواب مل جائے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف کیوں ڈال دیا, ایک دم کوسچن. سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, اللہ نہ صرف یہ کہا کیوں ڈالا, انٹینشن بھی بتا رہی کہ سب کو ڈبو دیں گے آپ. انہوں نے کیا کہا یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو. موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں, ڈانٹنے والے ٹیچر نہ بنے, غلطی ہوگی مجھ سے. ایک چیز یاد رکھیں, علم کے لیے سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے. قلم بھی صبر سے چلے گا تو کچھ سیکھے گا, فٹ 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 ہر بات, ہر چیز, ہر سوال نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ کیا چیز رکھنا ہے اس پورے سفر میں اپنے پاس, صبر سنبھال کے رکھنا. پھر وہ دونوں چلے, یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. اب یہ جو بھی حضرت تھے ان کے پاس کون سا الہامی علم تھا, آج کے لوگ اسی علم کو لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا, کیونکہ دونوں کام ایسے تھے جس سے انسانیت کو نقصان ہوا.
چاہے شگاف ڈالا اس کے پیچھے، حکمت تو انہوں نے بعد میں بتائی نا. موسیٰ نے بھی انسانیت کی محبت میں یہ سوال کیا، ایک بچہ مار دیا کسی کا، اس نے تو کوئی میرے سامنے ایسا گناہ بھی نہ کیا تھا. اس کے بعد اگر میں آپ تو اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر اب میں آپ سے کچھ پوچھوں، سوری مس، اب میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. خود ہی اپنی سزا بھی بتا دی تھی، سب سے پیارے اسٹوڈنٹ. اب اگر میں یہ کروں تو آپ مجھے اسپیل آؤٹ کر دیجیے گا. لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر بھی مل گیا. پھر وہ آگے چلے، فن طلقا چلے. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. سفر میں بھوک لگتی ہے زیادہ یا نہیں؟ یہی ہمیں بار بار سمجھ آ رہا ہے. ہاں ان کو بھی سفر میں کیا لگ گئی تھی؟ بھوک لگ گئی تھی. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا. شخص کون ہے؟ حضرت خضر، جن کا ہمیں تفسیر میں نام ملتا ہے. انہوں نے کیا کہ اتنے بڑے اسکالر ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو کوئی خاص علم دیا، اور یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مزدوری کر رہے ہیں. گرتی ہوئی ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں، ان کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو کھانا نہیں دیا، ان کی تو رکھی ہوئی چیز بھی گرا کے چلے جاؤ. کسی فقیر کو ہی منع کر دو تو ایسے ناراض ہوتے ہیں، بھائی رکھوا کے گئے تھے کیا میرے پاس؟ تمہاری چیز دینے سے منع کر دیا کیا میں نے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت پہلے میں ایک نا آئس کریم کھا لی، اور مجھے بھی نا آئس کریم میں اوپر کی ٹپ سے زیادہ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ نیچے کا کون، جس میں چاکلیٹ فل ہوتی ہے. ایک لڑکی، میں بھی بچی سی تھی، وہ بھی بچی سی تھی، اور وہ میرے ساتھ آئس کریم دے دو، آئس کریم دے دو. میں کہا نہیں دے رہی، نہیں دے رہی، نہیں دے رہی. آخر جب میرا یہ تھا نا کہ یہ میں کھا لوں، اس نے کہا یہ تو مجھے دے دو. میں کہا اب یہ تو نہیں دوں گا، لٹرلی میری آئس کریم گر گئی. تو یعنی ایسے مانگ رہے ہیں جیسے آپ نے مجھے دلائی ہے کیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کھانے سے انکار کیا، اور انہوں نے بلکہ الٹا کیا کہ جو نقصان ان کے کسی دیوار کو ہو رہا تھا اس کو کھڑا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ پھر کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت تو لے سکتے تھے، یعنی اس مزدوری کے بدلے کوئی دیہڑی لے لیتے، اسی سے ہم لوگ کھانا کھا لیتے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں اس باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدل میں ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں ان سے بہتر ہو. ان دو کا جواب انہوں نے دیا کہ سامنے جو بادشاہ، دیکھیں حکمت نا ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے، اور خود سے ایسے ڈائمنشن مت لے لیجیے گا کہ کام میں نے بڑے حکمت سے کیا. حکمت مانگنے سے ملتی ہے. علم بہت بڑی چیز نہیں ہے جب تک وہ حکمت کے پیالے میں نہ رکھا ہو. علم میں سے پھیل جاتا ہے، میس کریٹ کر دیتا ہے جب تک وہ حکمت کے باؤل میں نہ رکھا ہو. حکمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس کو حکمت مل گئی اس نے تو خیر کثیر مل گئی، اس کے تو مزے ہی لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی تھی؟ حکمت دی تھی. انہیں پتا تھا، چونکہ یہاں کے رہائشی تھے، کہ آگے ایک ایسا بادشاہ ہے کہ وہ ثابت کشتیاں تو لیتا ہے لیکن کریک کشتی نہیں لیتا. اور اتنی مطلب انہوں نے ذہانت سے کریک لگایا ہوا کہ کشتی ڈوبے بھی نہیں اور مقام پہ پہنچ جائے اور بادشاہ لے بھی نہیں. دس از حکمت، انٹلیکٹ تھے یہ. سیکنڈ کیا کیا؟ لڑکے کو مار دیا کسی کا بیٹا، اور یہ جانتے تھے کہ اس بیٹے کی موت پہ جو یہ ماں باپ صبر کریں گے، اس صبر کے بدلے ان کا اللہ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا کرے گا. تو اس سے کوئی یہ سبق نہ لے لے کہ جو کسی کا نافرمان بچہ وہ مار دیتی ہوں تو اس کے بعد ایک اچھا بچہ ان کو مل جائے گا. یہ میں نے اس لیے پہلے بتا دیا تھا، یہ ان کے لیے کسٹمائز تھا، یہ علم ان کے لیے خاص تھا اور انہی کو دیا گیا تھا. اس سے اتنی میں کیا کہوں کہ کرپشن پھیلتی. ان والی آیات سے ہمیں خود ہی ایک مینٹلی ٹارچر سے گزرنا پڑا تھا. ہمیں سورہ کہف سے گمراہ کیا گیا تھا. اپنا بتا رہی ہوں آپ کو، اور اسی کو لے کر گمراہ کیا گیا تھا کہ دین میں وہ کام ضرورت پڑنے پہ کر سکتے ہیں جو آپ کو وقتی طور پہ گناہ لگ رہے ہیں. تو وہ ایک لائف میں ایسا میرا اسپین آیا تھا کہ اس کے بعد اب میں اور کانفیڈنس سے الحمدللہ پڑھا سکتی ہوں. اس کے لیے معافی مانگتی رہتی ہوں اللہ مجھ سے جو گناہ، جو غلطی ہوئی، جو میرا عقیدہ کمزور ہوا. لیکن اس کے سائڈ افیکٹس یہ آئے کہ بہت اسٹرانگ، اس کے پازیٹیو افیکٹس یہ آئے کہ ایمانی طور پہ نا اندر سے کوئی چیز میرے اندر کھڑی ہو گئی تھی کہ ایسے کیسے تم بھٹک گئی. تو انسان کو کبھی کبھی اس کے گرنا نا بہت جاندار طریقے سے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. رہا وہ لڑکا تو اس کے مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی و کفر سے ان کا تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یعنی جو بھی لڑکا مارا تھا وہ ماں باپ کا بہت نافرمان تھا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. نیک انسان کا نا کبھی مال ضائع نہیں ہوتا، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ نے کر کے دکھایا. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ خود نکالیں. یعنی ابھی چھوٹے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دیوار خضر سے کھڑی کروا دی، ورنہ راز کھل جاتا کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ خزانہ ہے. تو وہ یا تو ضائع کر دیتے یا بانٹ بوٹ کے ختم کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ حقیقت ان باتوں کی ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو ذرا خود ہی اب گھر جا کے سوچیں گا کہ کیا کیا پوائنٹس ملتے ہیں مجھے موسیٰ اور خضر کے اس واقعے سے، کہ علم کے لیے صبر کتنا ضروری ہے اور کرسچن کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہم نے کل اس کے شان نزول میں پڑھا تھا کہ کچھ کرسچن داغے گئے تھے رسول اللہ پہ بیک ٹو بیک، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ اگر آپ سچے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ون بائی ون جواب بھی دے رہا ہے اور رسول اللہ کی انشاءاللہ پہ تربیت بھی کر رہا ہے اور ان کو قصے بھی سنا رہا ہے. اور اے نبی، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا. انا مکناہ لہ فی الارض، کس پہ اقتدار دیا تھا اس کو؟ زمین پہ دیا تھا. اور ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. ایسے کوئی یہ جو بھی حضرت تھے بادشاہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب بہت دیے تھے. مطلب مین پاور بھی ان کے پاس بہت تھی، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس بہت تھی، خود بھی بہت نعیم شہیم کوئی بندے تھے، ڈیسیجن میکر بہت اچھے تھے. جو کچھ ایک وقت کے بادشاہ میں ہونی چاہیے نا کوالٹیز، وہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین میں ڈال کے بھیجی تھی. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. بادشاہ ہو کے پڑے نہیں رہتے تھے. آپ نے وہ بچپن میں ایک بادشاہ کا قصہ سنا ہے جس کو ہر وقت ایسیڈیٹی رہتی تھی اور کھانے کے ہاضمے کا مسئلہ تھا. سب نے علاج کیا
کوئی حل نہیں نکلا. ایک حکیم نے کہا کہ یہ حضرت مجھے دے دیں, ایک کمرہ مجھے دے دیں, ابھی ان کا سارا یہ جو کھٹی ڈکاروں کا مسئلہ ہے نا, ان سے چلا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, بھی صحیح ہو جائے گا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کمرے کا فرش گرم کر دیا تھا. جی, پڑھایا جاتا تھا جی, اور اس میں ہم کو چھوڑ دیا تھا. اب حکیم کی ہمت دیکھیں, بادشاہ کو نا گرم, وہ جو اچھلے ہیں نا, ساری ایسیڈیٹی ختم. ہمارے اکثر مسائل جو ہے نا کھا کھا کے بیٹھے رہنے سے ہی ہوتے ہیں. اوبیسٹی جو ہے نا, موٹاپا خود کئی بیماریوں کی جڑ ہے. تو وہ کیا ہوا پھر, تو بادشاہ کے ڈائجیشن کا سسٹم شروع ہوا نا, پھر ان کا دماغ کا کھوپڑا بھی کھلا. زیادہ کھانا یہاں اٹیک کرتا ہے, کن ذہن رہتا ہے, کھا رہے اور اگلے کھانے کی دماغ میں پلاننگ چل رہی ہے. اب کیا کھاؤں, سکوٹے کی طرح مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, کام بھی دیکھو اس کے کہ میں کھاؤں کیا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے بادشاہ تھے جو بہت انرجیٹک تھے. رسول اللہ کیا تھے, اتنی بڑی رسالت کے ساتھ آئے تھے, کبھی یہاں جانے کبھی یہاں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر 35 دن کے بعد ایک جنگ لڑتے تھے صحابہ رسول اللہ. ان کی ایوریج ٹائم ملتا ہے 35 دن بعد ایک جنگ ہو رہی ہوتی تھی, اس میں رسول اللہ موجود ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک مہم کی طرف سفر کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کے کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. اب اس کی چھوڑ دیجیے تفسیر, بہت سارا اس میں 3 ڈائمینشنل پڑھائی کروائی جا رہی ہے, لیکن جو بھی تھا کہ بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے. وہاں سے ایک قوم ان کو ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے, اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا, اتنے منصف تھے, جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے. اکثر اسٹیٹ خراب ہوتی ہیں جب مجرموں کو سزا نہیں ملتی, اور اکثر اسٹیٹ خراب ہوتی ہے جب بے گناہوں کو سزا ملتی ہے. انہوں نے کانسیپٹ دے دیا تھا, انصاف کیسے کروں گا میں, جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے دنیاوی اعتبار سے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا, اور کیا ہوگا, وہ اسے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دے گا. دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گی, پنشمنٹ ملے گی, اور قیامت کے دن جو اس کو اللہ سزا دے گا وہ اس کی نشر مقرر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے, اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. یہ ایک منصف بادشاہ کا طریقہ. میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا تھا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے وقتی طور پہ, لیکن ظلم کا نظام نہیں چلتا. آپ اتنی بڑی بڑی جو امریکن اسٹیٹس دیکھتی ہیں, اوپنلی کفر کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ان کا انصاف کس لیول کا ہے. ان کے جس نے سگنل توڑا ہے سب کی چلان کی پرچی آتی ہے. ہم تو آگے اشارہ کرتے ہیں یہ گورنمنٹ لائسنس ہے, بس وہ سامنے بار ایسوسیٹ, وہ پولیس کی الگ وہ بنتی ہے. یہ انصاف نہیں ہوتا. امیر کی گاڑی سے غریب مر جائے ٹکر کھا کے, کچھ نہیں ہوتا, غریب بندہ تھا. اور غریب کی گاڑی سے اسی کا غریب بچہ مر جائے تو اس کو جیل میں ڈال کے پھانسی لگوا دیتے ہیں. تو ظلم کا نظام کبھی نہیں چلتا. آج ہمارے پاکستان کا اسی لیے یہ حال ہے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب تک پہنچا ہے. اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. 2 بڑے زمانے دیکھنے والے, مغرب کی طرف بھی گئے تھے اور غروب آفتاب کی طرف بھی گئے تھے. ٹھیک ہے, وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. کوئی ایسی قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی, یہ کہہ لیجیے, اوزون لیئر نہیں رکھی تھی, کوئی بیریئر نہیں رکھا تھا کہ وہ دھوپ سے بچ پاتے. شدید کوئی گرم علاقہ تھا. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے بعد جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا, دریائی سفر بھی کیا, ناردرن ایریاز کا سفر بھی کیا, تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کا دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. پہلے تو انہوں نے لینگویج بیریئر کا سامنا کیا, پھر کوئی اشارے کے نائیوں سے ان کو اتنا صرف سمجھایا گیا کہ ایک قوم ہے جو فسادی ہے. یاجوج ماجوج پہلے ایسے پھرا کرتے تھے جیسے ہماری گلی میں جو ہے نا بچے بلی یہ سب جو ہے اتنا ڈھیر جو گھوم رہا ہوتا ہے, لائیولی بات فساد لوگ کچھ بچا کے رکھتے تھے, لے جایا کرتے تھے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے اس سے بچائے ہوئے ہیں, اور اس ٹائم یہ پوری قوم موجود ہے. ان کی پروجنی جو ہے نا ہر دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا میجورٹی اس میں سے فسادی یاجوج ماجوج جائیں گے. ابھی چھپا دیے ہیں, کب کھلیں گے, اور اتنی تباہی مچائیں گے کہ ایک سمندر میں گھسیں گے نا تو پورا سمندر خشک کر کے بھالیں گے. یعنی نعمتوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے, اجاڑ دیں گے سب کچھ. آ کے ہمارے یہاں تو ٹڈیاں آ جاتی ہیں نا, تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہاں گیا ہمارا کھیت. ہلچل, اتنی ہلچل مچے گی, درخت اکھاڑ اکھاڑ کے اپنے کاندھوں پہ لے جائیں گے. یہ اتنے فسادی قوم ہے نا. ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے, اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, ہم سے چند رشتے دار نہیں سنبھالے جا رہے جو فساد پھیلا دیتے. اگر یہ پوری ٹیم ہم پہ مسلط ہوتی, ہم نے کیا کرنا تھا, مچھر نہیں سنبھالے جاتے ہم سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسی قوم تھی کہ لوگ بیزار تھے یاجوج ماجوج سے. کیا کہا کہ ایسا کریں, اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بند باندھ دیجیے, اور اس پہ کیا کریں, آپ ہم سے کوئی ٹیکس لے لیں, کوئی جی ایس ٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لے لیجیے. کیا کہا انہوں نے, اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, نہیں چاہیے مجھے یہ ٹیکس تمہارا. ایسا بادشاہ کہاں سے ملے گا اللہ تعالیٰ. وہ موجودہ کو کہہ رہا ہے کافی ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دیتا ہوں. آج بھی اکانومی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ملک وہی ترقی کرتے ہیں جس کی مین پاور اسٹرانگ ہوتی ہے. کیوں, مزدوری کے لیے پاکستان سے بلائے جاتے ہیں باہر, انہوں نے مشینیں ہائر کی ہوئی ہیں, انہیں بندہ چاہیے. وہاں مشین کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا مزدور اور دیہڑی والے کو اتنا پیسہ ملتا ہے. آج سعودی نے پوری فوج خریدی ہوئی ہے, انہوں نے اتنے عیاش اپنے بندے رکھ لیے, وہ لڑ تھوڑی نہ سکتے ہیں. انہیں دوسری قوموں سے اپنے سپاہی جمع کرنے ہوتے ہیں. آپ عرب ایمریٹس کو پڑھیں, ان کے اپنے بندے نہیں اتنے اسٹرانگ. ہم پڑھتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے عیاشی کی زندگی گزاری تھی, وہ پاؤں میں چپل ڈالنا بھول گئے تھے کہ کیسے ڈلتی ہے. ان کے غلام آ کے ان کو چپلیں ڈالتے تھے. ہمارے یہاں بھی ایسے لڑکے ملتے ہیں, ان کی مائیں ایسے ان کے لیے ہیلپ کرتی جیسے اللہ نہ کرے وہ معذور ہو. تو یہ آپ دیکھ لیجیے کہ اتنے جینیس, اور انہوں نے کیا کہا تھا, مجھے نہیں چاہیے ٹیکس, مجھے مین پاور چاہیے, مجھے بندے چاہیے کام کے لیے. میں کیا کرتا ہوں, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو, جو اکوپمنٹس چاہیے تھے وہ مانگے. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا لاؤ, اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. کیا اسٹیل مل کام کرتی ہوگی جو یہ آئرن مین نے سب کچھ ڈیزائن کر کے دے دیا. جی, چیزا پلائی ہوئی دیوار جسے ہم کہتے ہیں.
یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر کبھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو کیا کرے گا, اتنے اسٹرانگ کو بھی پیوند خاک کر دے گا. اور میرے رب کا وعدہ بڑھا کے سب کچھ اتنی اسمارٹ دیوار بنانے کے بعد بول کیا رہے, میں نے کچھ نہیں کیا. دکھ اسٹرانگ رہی ہے لیکن جب اللہ اس کو بھورا بنانا چاہے گا تو بھوری بھوری سی بھی ہو جائے گی. ابھی یہ ہے کہ صبح شام شفٹیں لگتی ہیں, حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یاجوج ماجوج آنا چاہتے ہیں نا, سب فسادیوں کو روکنا آسان ہے. جس چیز کے ذریعے روکا جاتا ہے اسی کو چاٹ جاتے ہیں. کہ صبح سے لے کر شام تک اس دیوار کو گھستے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم کل آ کے کام کریں گے, انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. جس دن ان کے ذہن سے انشاءاللہ نکل گیا تو بس وہی دن ہوگا جب یہ اونچائی سے نیچے آ جائیں گے. ایسے پھیلیں گے جی, ایسے پھیلیں گے جیسے آپ نے کوئی شہد کا چھتا چھیڑ دیا نا تو پھر وہ جو آپ کو دوڑے لگواتا ہے. جی یہ قیامت سے پہلے کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج. پھر ایک جنگ ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, ایک طویل جو ہے نا بڑے بڑے حادثے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو. اللہ اکبر, کیسی فائٹنگ ہوگی. سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی جب زمین پہ یاجوج ماجوج ہوں گے. اتنی قتل و غارت ہوگی, پانی کے ریسورسز ختم ہو جائیں گے. بتا رہا پانی کو سب زیادہ ضائع کریں گے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو نعمت پانی اس سے لے لیتا ہے, چاہے وہ یاجوج ماجوج کے ذریعے لے یا گھر کی مالکن کے ذریعے لے لے, پانی بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر. تو یہ کریں گے, یہ آ کے اتنا کریں گے, اتنا لڑیں گے کہ لوگ ان سے بیزار ہو جائیں گے. ایسے گتھم گتھا, پھر اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی, ایک جنگ ہوگی, ان سب کا مرڈر ہو جائے گا. زمین پہ اتنا خون بہے گا اور ایسی زمین پہ یہ بھرے ہوئے ہوں گے کہ اگر کوا اڑ کے کہیں آ کے بیٹھنا چاہیں تو سوائے ڈیڈ باڈی پہ بیٹھنے کے علاوہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. اور اتنی بدبو پھیلے گی ان کی موت کے بعد. پھر اللہ ایک بارش بھیجیں گے جو خوشبودار ہوگی اور پھر اس سے ان کو کیا کیا جائے گا, زمین سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا. لیکن یہ سب جو لوگ دیکھیں گے ان کا کس لیول پہ ایمان ہوگا. اتنے سارے پیچھے ہیں اور ابھی بھی ان کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا کہ جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. جہنم میں نے بتایا تھا گردن اس کی کھل جائے گی, ایکسپوز ہو جائے گی. ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کو تیار ہی نہ